ناظرین، پروگرام گفتگو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جن بہت سارے مسائل کا شکار ہے، ان میں سب سے جو اوپر مسئلہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ توانائی کا بحران ہے، اور اس کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ بجلی کے بلوں کے خلاف پوری قوم سراج الحق صاحب کی کال پر سڑکوں پہ نکل آئی تھی۔ پورے ملک میں شٹ ڈاؤن ہو گیا تھا۔ تو آج ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں وہ انرجی سیکٹر کے ایکسپرٹ ہیں۔ گزشتہ 3 دہائیوں سے اس شعبے میں وہ کام کر رہے ہیں، ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے ساتھ بھی کام کرنے کا انہیں تجربہ حاصل ہے۔ تو آئیے ہم اپنے آج کے خصوصی مہمان انجینئر اخلاق احمد صاحب سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اخلاق احمد صاحب، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جی بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے موقع ہم دیا۔ تمہید کی بجائے براہ راست آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یہ بجلی کا، گیس کا، پٹرول کا، یعنی انرجی کے شعبے میں کیا مسئلہ ہے جو جس نے پوری قوم کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کر دیا ہے؟ ویسے تو پاشا صاحب ابھی آپ بات کرتے کرتے نا اچانک ہی آپ نے کہا کہ سراج الحق صاحب کی کال پہ نکل آئے تھے، تو مجھے لگا جیسے اچانک نکل آئے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ پبلک جس پریشر میں ہے، جس پریشانی میں ہے، اس میں تو وہ مسیحا ڈھونڈ رہی ہے کہ جو ان کی رہنمائی کرے، کوئی رہے، ان کے مسئلے کوئی کو سامنے آئے، کوئی آگے لگے۔ اور اپوزیشن نام کی تو کوئی چیز ملک میں ایگزسٹ نہیں کر رہی۔ یعنی پچھلے 5 سالوں میں تو اقتدار ہی اقتدار ہے، کبھی ایک کا تھا، کبھی دوسرے کا تھا، کبھی تیسرے کا تھا، اس کے بارے میں جو بھی رائے عوام رکھے، لیکن بہرحال اقتدار کی پارٹیاں تھیں۔ ایسے موجودہ حکمرانوں نے تو کہہ دیا کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے بھائی۔ ہاں، یہ ایک الگ مرحلہ آ گیا، پچھلے کیا کر گئے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک الگ کہانی بن گئی ہے۔ تو اس موقع پہ تو ظاہر ہے کہ جس نے عوام کی بات کرنی ہے، عوام کو اس کے ساتھ چلنا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا یہ موقع ہوا ہے کہ اس میں سراج الحق صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں، انہوں نے عوام کو بھی اگنائٹ کیا ہے، تو عوام نے ان کو عوام کی جو رائے عامہ تھی اس کو انہوں نے تشکیل کیا ہے اور اس کو ایک پازیٹیو راہ دینے کی کوشش کی ہے۔ ہاں، حالانکہ جماعت اسلامی اکثر و بیشتر ایسا نہیں کرتی، لیکن اس دفعہ تو کر لی ہے اور عوام کی نبض کامیابی سے کیا ہے، الحمدللہ۔ بڑا اچھا یہ ہوا ہے۔ اچھا، اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ جو ساری کہانی ہے، پاکستان میں پاور کرائسس 2 دفعہ آیا ہے بہت سیویئر قسم کا، جی، ہسٹوریکلی اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں۔ ایک 90s کا سٹارٹ ہے جس میں لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی اچانک۔ لوگوں کو اس وقت، آپ کو بھی یاد ہوگا، میں بھی یونیورسٹی سے تازہ فارغ ہوا تھا، تو لوڈ شیڈنگ کے نام سے یہ نہیں پتا تھا، پہلی دفعہ پتا لگا کہ لوڈ شیڈنگ بھی کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی، اور ایسی شروع ہوئی اچانک کہ لوگ پریشان اور بے حال، اور سمجھ نہ آئے یہ کیا ہو رہا ہے۔ یو پی ایس نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح کی بھی کوئی چیز ضرورت ہے اس کی، جنریٹر کا بھی کوئی ذکر نہیں تھا۔ تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن میں قوم چلی گئی، اور ایسی سیویئر قسم کی وہ لوڈ شیڈنگ تھی کہ گھنٹوں کے حساب سے لائٹ آف ہو جاتی تھی۔ اور چونکہ ہمارے ملک میں ویسے ہی ذرا سیویئر قسم کا ویدر ہوتا ہے، تو پبلک اتنی پریشان اور بے چین ہوئی کہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا نتیجہ نکلا اور کیسے وہ چل پڑا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، لطیف سا اشارہ، کہ یہ دور تھا ضیاء الحق کے ٹینیور کے فوراً بعد، یعنی ضیاء الحق صاحب کا دور ختم ہوا تھا 88 کے فوراً بعد، اور ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ایک دم سے ہی پیک پہ جانا شروع ہو گئی۔ دوسرا ٹینیور آیا جب یہ 2006-7-8 کے اندر دوبارہ یہ آواز لگی، اور پھر ایک مرتبہ وہ ہائپ جو ہے وہ کریٹ ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک ہو گئی کہ پیپلز پارٹی کے دور میں یہ 2008-2013 والا جو ٹینیور تھا ان کا، اس میں مجھے یاد ہے ایک دفعہ 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی، بہت زیادہ، بہت بے تحاشا جی۔ مجھے یاد ہے گھر میں سمجھ ہی نہ آئے کہ بھائی کرنا کیا ہے، یو پی ایس فیل ہو گئے، ہر چیز فیل ہوئی، یو پی ایس تو چھوٹی سی چیز ہے، ہر چیز ہی فیل ہو گئی۔ تو یہ جو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی، اب پھر لطیف سی بات ہے
کہ یہ مشرف صاحب کے دور کے فوراً بعد ہوا. یعنی دو بڑے بڑے عظیم دور جو پاکستان کے گزرے. ضیاء الحق کے دور کے بعد پہلا اسپیل, رائٹ, مشرف دور کے بعد دوسرا اسپیل. اچھا میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں, لیکن بہرحال یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے کہ بھئی یہ دو ٹینیور جو ہیں یہ دونوں ہی ایک رجیم کے بعد اور ایک دم سے آئے. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی چیز تھی اس رجیم میں کہ جہاں پہ لیک تھا. اور میں کہنا چاہوں گا اس پہ بڑا بلنٹلی کہ اس میں پلاننگ کا بہت بڑا لیک تھا. اور ڈکٹیٹرشپ جب ہوتی ہے, ون مین شو, جو کہنا ہے وہی ہونا ہے. تو میرے دوست کو بتاتے ہوتے ہیں پاور سیکٹر میں, چونکہ میں ظاہر الیکٹریکل انجینئر ہوں تو دوست یار بھی سارے پاور سیکٹر سے ہی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پریزنٹیشن کے لیے ہمارے دوست گئے, میں نام نہیں لے رہا, دوست پریزنٹیشن کے لیے گئے, تو ادھر انہوں نے پوری بات بتائی کہ بھئی یہ ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور ایسا ہے ویسا ہے, اور آئندہ ابھی ہم اتنے جنریشن پر ہیں, ہمیں اتنی جنریشن کی ضرورت ہے, اتنی ٹرانسمیشن کی ضرورت ہے, اتنے پروجیکٹ لگیں گے. یہ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو ارلی 2001 2 3 کی, جب ابھی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. پرانی ہسٹری تھی لیکن ابھی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی. تو ادھر جا کے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے صاحبان, اور اس میں پریزیڈنٹ صاحب خود بھی تشریف فرما تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بیوقوف والی باتیں کر رہا ہے, لوڈ شیڈنگ, نو لوڈ شیڈنگ, نو نیڈ فار اینی پروجیکٹ. اور وہ کام انہوں نے ختم کر دیا. اور اس کے بعد 5 سال کے بعد وہی ہوا کہ جو پریزنٹیشن میں دکھایا گیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ, ایکسٹریم لوڈ شیڈنگ شروع ہوگی. تو یہ ایک عجیب غریب یعنی ایک حقائق ہیں کہ جن کو ہمیں اگنور ہم نہیں کر سکتے. اچھا پھر یہی نہیں ہوا, آپ یہ دیکھیں کہ اس رجیم کے فوراً بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اور لوڈ شیڈنگ بڑی ایکسٹریم پہ چلی گئی, اس میں انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو کوریج دی اور بڑا یعنی کریٹیکلی اس کو اینالائز کیا. اب میں 2 ایگزامپلز آپ کو اس میں دینا چاہوں گا. 27 مئی 2012 واشنگٹن پوسٹ ہیڈ لائن لگی, پاکستان پاور کرائسس میں ایکلپس ٹیررسٹ اٹیک. اب ٹیررسٹ تھریٹس جو ہیں یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہوئے, یعنی اتنی لوڈ شیڈنگ ہمارے ہاں. اسی طرح ایک اور میں آپ کو, اکتوبر 8 2011 دی اکانومسٹ, پاکستان انرجی شارٹیج لائٹس آؤٹ, another threat to a fragile country stability. یعنی بالکل ایک ایسے ہم حالت میں پہنچ گئے کہ جہاں پہ ہاتھ پاؤں سب کے پھول جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ والی کنڈیشن میں. تو پاور سیکٹر کے اندر بھی جو ایکسپرٹ تھے, جو لوگ تھے, ہاتھ پاؤں پھول گئے, سمجھ کچھ نہ آئے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے. ان حالات میں یعنی ان دونوں ٹینیورز میں پھر ہم نے جو سولوشن نکالا وہ یہ تھا کہ ارجنٹلی کیا کیا جائے. اوکے, اور یہ سولوشن کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ یہ 90s کے سٹارٹ کے اوپر بے نظیر کا دور ہے. اوکے, اور ابھی یہ سٹارٹ لیا ہے محترمہ یعنی ضیاء الحق صاحب کے ان کا اختتام ہوا ہے اور یہ بے نظیر صاحبہ تشریف لے آئی. یہ ہم سوچنا, ہم نے کہا کہ ان کی کریے کیا جائے. ہاں جی. اچھا وہ ان کی کریے والا جب معاملہ پیش آیا تو حالیہ نکالا کہ جی فٹافٹ ہی نہ کوئی رستہ کٹیے. اچھا اب رستہ تو پیپلز پارٹی اور پھر زرداری, اور پھر زرداری مشہور کسی کام کے لیے, تو انہوں نے پھر حل بھی وہی نکالا کہ فٹافٹ کیسا نکلے گا, تو وہ آئی پی پیز کی طرف فوری طور پر چلے گئے. یعنی حل تو اور بھی نکل سکتے تھے نا, لیکن وہ حل اور نظروں میں نہیں آئے, اور وہ سیدھے اس طرف چل پڑے جہاں پہ کچھ فیوڈلز بھی تھے, جہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو نوازے جانے تھے, جہاں پہ اپنی بھی کوئی بندوبست ہونا تھا, جی ہاں, کو اگلے الیکشن کا بھی خرچہ نکلنا تھا. تو یہ سارے معاملات وہاں پہ پیش آئے. اچھا دوسرا ٹینیور امیجیٹ آفٹر مشرف, ٹھیک ہے. اب ہمارے زرداری صاحب پہلے 5 سال ایکسرسائز کرتے رہے, ان کو تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اب کرنا تو کیا, کیسے کرنا ہے. تو فوراً بعد ہی ہمارے میاں صاحبان اور نون لیگ کی حکومت آئی, تو انہوں نے بھی اسی طرح کا حل نکالا. کوئی انوویٹو نہیں, کوئی نیا نہیں, بس ایون ٹیکنیکل سائڈ سے بھی بڑا ویک. یعنی آپ دیکھیں نا, مطلب عجیب و غریب. یعنی مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ ان کے باقاعدہ انہوں نے دعوے کرنا شروع کر دیے کہ جی ہم سستی بجلی میں سولر انرجی لے آئے ہیں, اور سولر کے پلانٹ بڑے بڑے لگنا شروع ہو گئے. وہ بعض دفعہ حیرانگی ہوتی تھی. اور مجھے یاد ہے میں ایک اس زمانے میں ایک پریزنٹیشن میں نے دی, منسٹر صاحب بھی وہاں تشریف فرما تھے, میں نام لیے بغیر عرض کروں گا کہ میں نے ان کو جب یہ کہا کہ یہ 500 میگا واٹ سولر لگائیں گے
تو وہاں جو ٹرانسمیشن لائن لگے گی 500 میگا واٹ ٹرانسفر کرنے کے لیے، وہ 8 گھنٹے تو انرجی ٹرانسفر کرے گی، تو باقی 16 گھنٹے وہ آپ کی پالیٹکس پہ ڈسکشن کر رہی ہوگی، کیونکہ ٹرانسمیشن لائن کیا کرے گی؟ اتنے بڑے بڑے ٹاور لگا کے، اور وہ کھڑے بھی اتنے ماشاءاللہ شاندار ہوتے ہیں، تو ان کو پھر ڈسکشن تو کرنی ہے کوئی نہ کوئی، تو پھر لگتا ہے کہ وہ اسپیشل ٹی وی کا ٹاک ہی کوئی چلے گا وہاں پہ، اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ صاحب ایک بات ہے، یہ بھی ایک تاریخی طور پہ ثابت بات ہے کہ 2018 میں لوڈ شیڈنگ مکمل طور پہ ختم ہو گئی. یہ بالکل ٹھیک بات، درست بات ہے جی. ایون 90s میں بھی، یعنی 90s کا جب اینڈ آیا ہے تو یعنی 95 96 تک لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. میرا اشارہ تھا کہ نواز شریف نے جو فیصلے کیے ان کا اینڈ ریزلٹ یہی تھا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. ہاں یہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، یعنی پہلے زرداری صاحب پھر نواز شریف صاحب، 90s والا دور، وہ دو ٹینیور ان کے آپس کے، ان کا اینڈ جو تھا وہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. اور یہ 2018 والا جو ڈیوریشن، بالکل آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں اس میں کچھ حقائق ہیں جو کہ رک رہے ہیں، درمیان میں ٹھہر رہے ہیں. میں ذرا تھوڑا سا اور بیک پہ جاؤں. 93 پاکستان کی تاریخ کا خوبصورت ترین سال ہونا تھا. کیوں؟ کالا باغ ڈیم کمیشن ہونا تھا. یہ ایئر ہے 1993 کالا باغ ڈیم کی کمیشننگ کا. یہ کون سا ڈیم ہے؟ 2400 میگا واٹ جنریشن ہونی ہے. اور اگر آپ بالکل را اس کی کیلکولیشن کر لیں تو یہ تقریباً جناب 7.2 ٹریلین روپیز بنتے ہیں جو کالا باغ ڈیم نے 30 سالوں میں بچا کے دینے تھے پاکستان کو. اچھا اخلاق صاحب، میرے خیال میں یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم تو اب ایک قصہ پارینہ ہو چکا ہے. نہیں سر، کیوں نہیں؟ اب تو اس کے بارے میں تو ڈسکشن بھی بند ہو گئی ہے کہ یہ بڑھنا کوئی نہیں. ظلم ہے نا سر وہ تو ہو گیا، ظلم کا اظہار تو کرنا پڑے گا. کرنٹ ایشو کی طرف آ جائیں کہ یہ جو قوم اس وقت تباہی کے دانے پر کھڑی ہے، صرف بجلی کی وجہ سے نہیں، جملہ جو مسائل ہیں، جس میں مہنگائی ہے، جس میں بے روزگاری ہے، جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر قوم یہ سمجھ چکی ہے کہ ہمارے ملک نے ٹھیک نہیں ہونا، ہمارا حال تو بد حال ہے ہی، ہمارا مستقبل بھی ڈارک ہے. تو اب یہ جو قوم سڑکوں پہ نکل آئی ہے اور ایک بغاوت کے اثار پیدا ہو گئے ہیں، کیا حکومت جو ہے یہ ریلیف دے سکے گی قوم کو؟ بادشاہ صاحب بہت آپ نے امپورٹنٹ ایک اسپیکٹ کی طرف اشارہ کیا ہے، خاص طور پہ انارکی جو پھیل رہی ہے جی. اور ظاہر ہے کہ قوم کے اندر اس وقت اشتعال کی کیفیت ہے. اچھا میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا تھا بیسیکلی کہ جو خوبصورت دور تھے نا ہمارے، ہم نے وہ مس پلان کر لیے. یعنی جس وقت ہمارے پاس کالا باغ ڈیم آنا تھا نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو فوری طور پر الٹرنیٹو جو پلان کرنا تھا اس میں کہیں پہ یہ پلاننگ بھی ہونی چاہیے تھی کہ چیپ انرجی کہاں سے آئے گی. لوگ بتا رہے تھے اس وقت بھی کہ بھئی چیپ انرجی آپ نہیں لا رہے ہیں، آپ کاسٹلی انرجی ایڈ کر رہے ہیں، اس کا بعد میں کیا امپیکٹ آئے گا، وہ سارا کچھ ذکر ہو رہا تھا. پھر جب 90s میں، جیسے آپ نے خود ابھی اشارہ کیا کہ 90s کے اینڈ جب ہوا تو لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. اب ٹائم کیا تھا؟ اب ٹائم تھا چیپ انرجی کو لانے کا دوبارہ. ٹھیک ہے. اچھا چیپ انرجی ہمیشہ آتی ہے لانگ ٹرم پروجیکٹ سے. ٹھیک ہے. لائک ہائیڈل ہے تو وہ 4 سال 5 سال 8 سال 10 سال لیتا ہے بننے میں، کنسٹرکشن آنے میں. یہ کون سی ڈیوریشن تھی جس کے اندر اس کو آ جانا چاہیے تھا؟ یہ ڈیوریشن وہ تھی جب آپ لوڈ شیڈنگ میں نہیں ہیں، آپ پریشر میں نہیں ہیں، نارمل وے میں ہیں. اب آپ پلان کریں گے اور ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ کو لانچ کر کے اور 5 سال 8 سال 10 سالوں میں اس کو ریپلیس کر لیں گے. انفارچونیٹلی وہ سارے ڈیوریشن ہم نے خراب کر دیے. اس میں ہم نے کہا نو نیڈ. مشرف صاحب نے اس کو اس طرح سے، ضیاء الحق کا زمانہ جب اس کو چاہیے تھا کہ وہ سٹیپ لیتا، سٹیپ نہیں لیے. کالا باغ ڈیم بن جانا چاہیے تھا، نہیں بنا. اچھا کالا باغ ڈیم کو پولیٹیسائز کس نے کیا؟ دیکھیں نا یہ ہسٹری ہے ہماری، اس کو اگنور کر کے ہم مسئلوں کا حل نہیں نکال سکیں گے. اس کو دیکھنا پڑے گا ہمیں. سب سے بڑی مخالفت کہاں سے ہوئی؟ ولی خان. ولی خان کون ہے؟ پاکستان کا بڑا اچھا دوست ہے. مطلب دیکھیں نا کیسے ہے. کوئی نہ کوئی دشمن تھا نا جس نے اس کو اگنائٹ کیا. وہ کہاں سے آیا؟ کس کے فیور میں تھا کہ پاکستان کو خراب کیا جائے؟ اور دیکھیں انرجی کرائسس نے پاکستان کو ٹیررسٹ اٹیک کی، جو میں نے ابھی آپ کو کلپ اس کا پیش کیا ہے اور ہیڈ لائن سامنے رکھی ہے واشنگٹن پوسٹ کی، یہ ریئلٹی ہے، یہ بہت بڑی ریئلٹی. اب یہ صورتحال ہے جو ٹیررسٹ والی صورتحال، تو وہی ہے نا جو آپ بتا رہے ہیں، انارکی پھیل رہی ہے. کس کی وجہ سے؟
پاور پرابلم کی وجہ سے. اب شارٹیج نہیں ہے, ہائی کاسٹ ہے, ون اینڈ دا سیم تھنگ ہے, پاور پرابلم. تو دیکھیں یہ ایک عام پبلک کا ایشو ہے. اچھا ویسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جماعت اسلامی بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو لے کے آگے چل رہی ہے, لیکن جن 2 ادوار میں فیصلے نہیں ہوئے یا غلط فیصلے ہوئے, ان دونوں ادوار میں حکمرانوں کے ساتھ تھی جماعت اسلامی. جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بھی جماعت اسلامی نفی تھی اور جنرل مشرف کے ساتھ بھی تھی. میرا خیال ہے میں چاہوں گا کہ ہم ذرا پاور اس پہ رہیں, اور جماعت اسلامی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تو جماعت اسلامی کی ہے, کسی اور موقع پہ آپ پوچھیں کہ بھئی کیا صورتحال ہے. اس لیے کہ دیکھیں نا, صورتحال یہ ہے کہ پاور کرائسس کا جو امپیکٹ پبلک پر ڈائریکٹ پڑ رہا ہے, جن خوبصورت ڈیوریشنز میں ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے تھی, وہ مس پلان کے نتیجے میں ہم یہاں پر پہنچے. ایک تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا تھوڑا سا اور آگے چلیں. اس وقت حکومت کے پاس کیا طریقہ کار ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے لے؟ ابھی کل پرسوں مشتاق خان صاحب سینیٹر, انہوں نے بڑا زوردار بیان دیا ہے سینٹ میں, اور کل جیو پہ بھی انہوں نے اس پہ بڑا ڈیفینس کیا اپنے سارے پروسیس کو, اور میں خیال پریکٹیکل ایک انہوں نے سولوشن دیا ہے کہ بھئی آپ ریلیف دیں گے, 350 آپ کو ارب روپیہ چاہیے, وہ آپ کہاں سے لیں گے؟ تو اس میں انہوں نے کچھ سینسٹیو ایریاز بھی ٹچ کر دیے ہیں کہ بھئی یہاں سے لیں گے, یہاں سے لیں گے, لیکن پریکٹیکلی کچھ نہ کچھ پاسبل ہے. نمبر 1 تو میں یہ کہوں گا کہ جو مشتاق صاحب کہہ رہے ہیں اس میں وزن ہے, ان کو وزن دینا چاہیے. اب میں ایک دو اور ٹیکنیکل ایسپیکٹ سے, کیونکہ ظاہر ہے پولیٹیکل میرا اس وقت سبجیکٹ نہیں ہے, میں ذرا اس کے ٹیکنیکل ایسپیکٹ سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ کروں گا. سب سے پہلی چیز جو ہے, ابھی بھی ضرورت اس کی ہے, اس وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی, ہم ہائی کاسٹ پر کھڑے. ٹھیک ہے نا. اگین ہمارا ٹائم یہ ہے کہ ہم لانگ ٹرم پروجیکٹس کی طرف غور کر لیں اور ہائیڈل ڈیپینڈنس کو بڑھا لیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں, میں ذرا تھوڑا سا ڈیٹا سے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہوا ہمارے ساتھ کیا ہے. 97 میں پہلا آئی پی پی کمیشن ہو رہا ہے. 10 سال پہلے پاکستان میں ہائیڈل ہے 67%, تھرمل بیس ہے 33%. پہلا آئی پی پی آیا 97 میں. اس وقت سے اب تک ہم نے انکریز کیا ہے ٹوٹل انرجی کے اندر آلموسٹ 4 ٹائمز. ٹوٹل انرجی انسٹالڈ کیپیسٹی میں بڑھائی, ہم نے اپنی کیپیسٹی بڑھائی. اس میں سے 6 ٹائمز ہم نے آئی پی پی بڑھائے, اور ہائیڈل پر ہم نے صرف 1.94 ٹائمز انکریز کیا. تو اس کا مطلب ہے ہم تو خود نہیں چاہ رہے کہ چیپ انرجی آئے. ٹھیک ہے, انٹینشن ہی نہیں ہے. آج کی ڈیٹ میں بھی پاشا صاحب, آج کی ڈیٹ میں تربیلا ڈیم آپ کو 1 روپے کی انرجی دے رہا ہے, 1 یونٹ کی, اور اس کے مقابلے پہ فاسل فیول 30 روپیز پہ جا رہا ہے. تو 1:30 کا ڈفرنس ہے سر. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیپ انرجی فراہم کرنے کی, عوام کو ریلیف دینے کی ول ہی نہیں پائی جاتی. ایگزیکٹلی رائٹ, یہی میں کہنا چاہ رہا تھا. اصل چیز وہ انٹینشن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. حکمران اپنے اس میں مصروف ہیں, اپنے عیاشیوں میں, بالکل اپنے معاملات سیدھے کرنے میں, ایسے ہی, اور پلانرز جو ہیں وہ بے بس ہیں اس حوالے سے. بالکل ایسے ہی. دیکھیں نا, پاکستان میں کرپشن ہے کہ نہیں ہے؟ کس سے پوچھیں کہ کون کہے گا نہیں ہے. ظاہر آسمان پہ تو کہیں نہیں ہوتی, پاکستان میں ہوتی ہے نا. اور اس کرپشن کا ایک بڑا سورس یہ ہے انرجی کا. سب ناظرین, یہ سیکٹر, اخلاق احمد صاحب, انجینئر اخلاق احمد صاحب جو انرجی ایکسپرٹ کے طور پہ ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں, ان سے بات چیت جاری رہے گی. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک. انجینئر اخلاق احمد صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. جی اخلاق صاحب, ایک بات تو طے ہو گئی کہ ہم نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا پلاننگ میں, بالکل ٹھیک. اور دوسری بات طے ہو گئی کہ ہمارے جو
مقتدر حلقے ہیں، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، اصحاب اقتدار ہیں، ان کے اندر یہ خواہش ہی نہیں ہے کہ عوام کو کسی قسم کا اس حوالے سے ریلیف دیا جائے. تو پھر کیسے معاملات حل ہوں گے؟ عوام تو سڑکوں پہ نکل آئے، بالکل بغاوت کے آثار پیدا ہو گئے، اور اب یہ ہم لگتا ہے کہ انارکی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ پبلک جو ہے اس نے اعلان بھی کیا ہے کہ ہم بل نہیں دیں گے. اور اگلی بات یہ ہے کہ ان کی سخت بھی نہیں ہے کہ وہ اتنے ہائی بل دے سکے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جبکہ IMF جو ہے اس نے حکومت پاکستان کا وہ جو 6 ارب روپے کا جو منصوبہ ہے اس کو کہہ دیا ہے کہ یہ تو آپ نے اعداد و شمار غلط دیے ہیں، یہ تو بنیادی طور پر 15 ارب روپے کا پیکج بنتا ہے. تو سر دست تو IMF نے بھی حکومت جو کچھ ریلیف دینے کا سوچ رہی تھی اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا. تو پھر کیسے بات آگے بڑھے گی؟ بالکل ٹھیک بات آپ نے انڈیکیٹ کی ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ تو واقعی ہمارے فیور میں نہیں ہے، کہیں سے بھی. لیکن سب سے پہلی چیز جو پاشا صاحب کسی چیز کو ٹھیک کرنے کی ہوتی ہے وہ نیت ہے. وہ تو نظر نہیں آ رہی. نیت پر ہی ہے نا. تو نیت ٹھیک کرنی پڑے گی حکومت کو، سب سے پہلے کریکشن کرنی پڑے گی. میں اس پہ ایمفیسائز کروں گا، فوکس کرنا چاہوں گا کہ یہ ٹائم ہے لانگ ٹرم پروجیکٹ کی پلاننگ اور امپلیمنٹیشن کے اسٹارٹ اپ کا. اوکے. اور جس کے اندر ظاہر ہے ہائیڈل سب سے اوپر ٹاپ پر ہونا چاہیے. دوسری میری تجویز اس میں یہ ہے، حکومت کو چاہیے کہ یہ سولر ایمرجنسی نافذ کریں ملک میں. سولر ایمرجنسی. اور اس میں کئی سٹیپس ہیں جو کہ میں سجیسٹ کروں گا کہ وہ کریں. لیکن سولر ایک ایسا ٹیکنیکل فیکٹر ہے، اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پبلک کو بھی سمجھنی. بڑے بڑے پلانٹ سولر کے وہ سوٹیبل نہیں ہیں. اچھا. لیکن ڈسٹریبیوٹیڈ انرجی فارم کے اندر یہ سوٹیبل. اچھا. مثال کے طور پہ دیہاتوں میں کہاں پہ جہاں پہ کوئی 1 میگا واٹ کی ضرورت ہے وہاں پہ 1 میگا واٹ سولر لگ جائے اور وہ انہیں کوئی صرف سپورٹ کر رہی ہو، یعنی صرف ایریا وائز. تو یہ ایک فیزیبل سولوشن ہے، بجائے یہ کہ میگا پروجیکٹ لانچ کیا جائے. بالکل. ہم جہاں جتنی 50 میگا واٹ 100 میگا واٹ یہ درست نہیں ہے، طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. 1 میگا واٹ 2 میگا واٹ یہ ایک سولوشن ہے، لوکل ڈسٹریبیوٹیڈ. ٹھیک. دوسرا پبلک. دیکھیں نا پبلک، آپ نے ٹیکسی اسکیم، یلو کیب آئی، لیپ ٹاپ اسکیم آ گئی، 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ آپ دے رہے ہیں لوگوں کو. ٹیکسیوں کو تو آپ دینا ہو تو آپ 30 لاکھ 40 لاکھ اس زمانے کے حساب سے دیکھیں گے نا آپ. تو کیوں نہیں آپ سولر پیکج دیتے لوگوں کو، انٹرسٹ فری سولر پیکج. لوگ سولر کی لون لیں اور لگائیں اور جو بچائیں وہ آپ کو پے کر دیں. سیف سائڈ، یعنی پبلک کی انویسٹمنٹ ہوگی اور پبلک اس میں ریلیف حاصل کرے گی، امیڈیٹ ریلیف ملے گا لوگوں کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس پہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، سولر ایمرجنسی. ناظرین، یہ اخلاق احمد صاحب نے میں نے کیونکہ آپ کو تعارف میں بھی بتایا تھا کہ یہ انرجی سیکٹر کے ایکسپرٹ ہیں، اور یہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ مسئلے کی نوعیت کو بھی سمجھ چکے ہیں، اور اس کے حل کے لیے جو ورکیبل تجاویز ہیں اور ورکیبل جو سلوشن ہے وہ پیش کر رہے ہیں. تو ان سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. جی پاشا صاحب، تھینک یو. سولر ایمرجنسی نمبر 1. نمبر 2 اسی پرسپیکٹو میں، اسی سے کو ریلیٹڈ، فرینڈلی ریزیڈینشیل پالیسی. اس وقت جو ریزیڈینشیل پالیسی بنائی ہے ایسی اسکیمیں جو بن رہی ہیں، نہیں اسکیموں کے اوپر سولر کے حوالے سے میں بات. اچھا. یعنی اس قسم کا عجیب و غریب ان کا سٹائل ہے. IPPs پروڈیوس کریں گے، ہم ان کو کیپیسٹی سرچارج پے کریں گے، ہم نے کانٹریکٹ میں سائن کر لیا. ٹھیک ہے. کیپیسٹی سرچارج ہم پے کریں. ٹھیک ہے. آپ لگائیں 60% آپ کو ملے گا ہی ملے گا. انرجی لیں نہ لیں ہم آپ کی جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے ہم لیں گے. ٹھیک ہو گیا. پبلک کی طرف آ جائیں. پبلک کی انویسٹمنٹ ہے، عوام ہے نا بیچاری غریب. ٹھیک ہے. کسی نے لگا لیے پیسے، سولر کھڑا کر لیا اس نے، یونٹ کے بدلے یونٹ آپ دیتے تھے اس کو. ٹھیک ہے. دینے بھی چاہیے. آپ نے کیا کیا؟ نہیں. کچھ عرصہ گزرا، آپ نے کہا نہیں بھائی نہیں، یہ یونٹ کے بدلے یونٹ ہم نہیں دیں گے آپ کو. ہم یونٹ پرچیز کریں گے ایک ریٹ پہ اور یونٹ سیل کریں گے دوسرے ریٹ پہ. یعنی بیچارہ پروڈیوس کر رہا ہے، آپ کو وہ انرجی دے رہا ہے،
दिन के अपना time पे यूनिट जब उसने लेना है तो वो ज्यादा कीमत में वो लेगा। ज्यादा कीमत, यानी कितने अफसोस की बात है कि अवाम के लिए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, और आईपीपी जो बदमाश बना हुआ है वो आपके लिए ठीक है। देखे ना आप, आईपीपी है कौन? ये वो फ्यूडल्स हैं सर, जो कोई न्यू लीग में है, कोई पीटीआई में है, कोई पीपल्स पार्टी में है, वही है ये सारे। तीनों पार्टियों के लोग हैं, इन्हीं की ऑनरशिप है सब तरफ, और इन्हीं की ऑनरशिप की जो आईपीपीज हैं ये बेसिकली लोगों को खराब कर रही। जब आवाम की तरफ आते हैं तो यूनिट के, मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत से कि देखें सिंसियर हो जाएं आप थोड़ा सा, और यूनिट के बदले यूनिट, ये आवाम का हक है, जो लगा रहा है उसका हक है, तो आप यूनिट के बदले यूनिट की पॉलिसी को अनाउंस करें। मुझे तो पता ये लगा है कि अभी आने वाले दिनों में मजीद अजीबोगरीब पॉलिसी आ रही है। वो कहते हैं जी वो जो हमने कैपेसिटी सरचार्ज पे करना है आईपीपीस को, वो 2000 अरब रुपए के, हाँ जी, वो उसमें से कहते हैं कि वो उसकी जो पे करने की वजह है ना, वो ये सोलर हैं जो लोगों ने लगा दी है कि ये खरीदारी कम हो गई। हाँ जी, यानी डिमांड इधर से पूरी हो गई। राइट। ओह अच्छा। तो हम वो कहते हैं कि वो जो चार्ज हमने पे करना है ना वो भी आवाम से लो, तो वो इनसे जो यूनिट परचेज करना है उसके अंदर से वो अमाउंट भी डिडक्शन शुरू कर देंगे, यानी जुल्म पे एक और जुल्म। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को संजीदा होना चाहिए इस मामले पे, और इस तरह की किसी भी हरकत से उसको अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से मैं आगे चलूं अगर, तो पब्लिक को रिलीफ, डायरेक्ट रिलीफ, इस वक्त जो आपका बिल आता है, बिल में टोटल अमाउंट का 48% अप्रोक्सीमेटली हाफ कह ले टैक्सेस है, कॉस्ट ऑफ बिजली नहीं है, टैक्सेस है, राइट। तो ऐसे हालात में जहां पे लोग पिस रहे हैं, क्यों नहीं हुकूमत चंद महीनों के लिए तो टैक्सेस माइनस कर ले ना, क्या मसला है? चलो यार अपने मामला जरा कहीं और से पूरे कर लें और ये लोगों को रिलीफ मिल जाए, ठीक है। कुछ चार चीजें नहीं खरीदेंगे ना, कुछ चलो पाकिस्तान में नहीं आएंगी, चलो यही होगा ना, लेकिन पब्लिक जो बेचारी मर रही है उसको तो कम से कम रिलीफ दें, ठीक है। तो ये जो टैक्स एडिशनल पड़ा है बिल में, मेरा ख्याल है ये फौरी रिलीफ का एक सोल्यूशन है कि उसको विड्रॉ अगर विड्रॉ करेंगे तो देखें अगले महीने बिल उसका हाफ हो जाएगा बेचारे का, ठीक है। वो तो खुश हो जाएगा, उसको मुतमईन हो जाएगा, ये अनारकी से तो कम से कम बचेंगे ना, ठीक है। ये क्यों चाहते हैं कि लोग प्रेसिडेंट हाउस पहुंचे और कपड़े इनके उतारें, तो फिर इनको अकल आएगी, उससे पहले क्यों नहीं आ जाते? वैसे इखलाक अहमद साहब, हालात उस तरफ जाने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही, और मुझे तो लगता है कि यही कुछ होगा, क्योंकि हमारे हुक्मरानों की, हमारे तबका इशराफिया की, हमारे पॉलिसी प्लानर्स की जो 75-76 साल तारीख है, रिवायात हैं, उनको देखते हुए तो ये लगता है कि ये सुधरने वाले नहीं हैं, ये समझने वाले नहीं हैं, ये कपड़े उतरवा कर ही दम लेंगे। और अवाम मेरा ख्याल है कि अब इस सिमत में अपने सफ़र का आगाज़ कर चुकी है। वैसे तो बादशाह साहब अल्लाह करे ऐसा ना हो, देखिए ना मुल्क का तो हालात इसमें कोई बेहतरी नहीं होगी, और मैं इस मामले पे अप्रिशिएट करूंगा सिराजुल हक साहब को कि उन्होंने जो कॉल दी हड़ताल की, ये एक एनर्जी को वो कहते हैं ना खारिज करने का एक तरीका, पॉजिटिव चैनलाइज किया उन्होंने, के बजाय ये कि बगैर कायद के एग्जैक्टली ये जो नेगेटिव एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट हो गई, कन्वर्ट कर दी उन्होंने। तो ये मेरा ख्याल है कि इसको, ये इस तरह के जो लीडर्स हमारे हैं उनको बिल्कुल फ्रंट पे रहना चाहिए इस वक्त, और पब्लिक के सेंटिमेंट्स को जिस तरह से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उसको कोई डायरेक्शन देने की जरूरत है, वरना जाहिर है कि अनारकी फैलेगी। सिराजुल हक साहब के अलावा ऐसे लीडर हैं कहाँ? और चले सर जो एक आया तो फिर उसको ही हम उसको कहना चले वो कर ले, उसी के पीछे फिर हम चलेंगे इंशाल्लाह, लेकिन कोई तो काम आगे चले ना जी, मतलब इस वक्त तो रुका पड़ा है जी। अच्छा, इसी तरह से मैं आगे चलता हूँ जी। आईपीपीस को ऑयल कौन सेल करता है? फ्यूल कौन देता है? गवर्नमेंट देती है, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट फ्यूल देती है और वो प्रोड्यूस करके उस फ्यूल का रेट भी उसके अंदर डाल के फिर आपको यूनिट वापस करते हैं। गवर्नमेंट अपना कुछ अरसे के लिए उस फ्यूल के ऊपर जो उन्होंने लेवीज लगाई हुई हैं, सरचार्जेस लगाए हुए हैं, टैक्सेस लगाए हुए हैं, वो जरा माइनस कर ले, ठीक, तो आईपीपीस की रिलीफ हो जाएगा, उधर से वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वो डाउन हो जाएगा, तो पब्लिक को डायरेक्ट रिलीफ मिलेगा। देखिए, यानी अगर इंटेंशन हो कर रिलीफ देने की तो ये रास्ते हैं, इमीडिएट रास्ते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी एक रास्ता निकलता है कि इसके ऊपर भी पब्लिक जो है वो फौरी तौर पर उसको रिलीफ मिलेगा। अच्छा, ये कैसे एश्योर होगा कि गवर्नमेंट अगर ये आपकी तजवीज़ को मान लेती है कि चलो हम जो
ان کو فیول سپلائی کر رہے ہیں اس میں کچھ ٹیکس کم کر لیں, تو یہ کون انشور کرے گا اور کیسے انشور ہوگا کہ وہ جو ریلیف آئی پی پیز کو دیا ہے وہ پاس آن ہو؟ یہ تو پرشا صاحب دیکھیں نا, اتھارٹیز بنی پڑی ہیں, نیپرا وہاں پہ موجود ہے, کنٹرولنگ اتھارٹی ہے, ادھر یہاں پہ وابڈا ہاؤس کے اندر پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے, رینٹل کو دیکھتا ہے, ان کے چارجز دیکھتا ہے. تو جب یہ ریلیف وہاں سے ملے گا تو یہ ریلیف ادھر سے واپس آئے گا. یہ تو ان کا کام ہے کہ یہ اس کو مانیٹر کریں اور اس کو. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں نا, آپ کبھی مسئلے میں پڑتے ہیں, گھروں میں بھی تو ہوتا ہے نا, کبھی پرابلم آ گیا, ابھی فلانی چیز کا مسئلہ پڑ, کیا کرتے ہیں, نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ اچھا یار یہ فلانے سے جا کے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, ان کو ترلے کرتے ہیں, خاندانوں میں مسئلے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کبھی چچا کے پاس کبھی تایا کے پاس ترلا منتم کر لیتے ہیں کہ یار تیری مہربانی, چل اس موقع تے سانو ذرا اگنور ہی کر دے. ٹھیک ہے, تو یہ آئی پی پی سے کیوں نہیں کہہ سکتے, نیگوشیٹ کیوں نہیں کر سکتے کہ یار 6 مہینے کے لیے بھائی ذرا اپنا پروفٹ جو مارجن تمہارے پاس تھا وہ ذرا تھوڑا سا ڈاؤن کر لو. یعنی ان آئی پی پیز میں ایک نارمل 15% 10% نہیں سر, 40% 50% ROI ہے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ. جی سر, تو سر پلیز اس کو نیگوشیٹ کر لیں, ڈاؤن کر لیں, انہیں ان کے ترلے منتر ڈال لیں. تو ایک یہ میں سمجھتا ہوں یہ فوری ریلیف کے رستے ہیں. اچھا سر, ایک اور سائٹ پہ میں انڈیکیٹ کرنا چاہوں گا آج کی اسٹاک میں, ان ایفیشینٹ پروڈکٹس جو کہ پبلک کے لگے ہوئے ہیں, اپلائنسز. اچھا, یہ بھی ایک سورس ہیں, پرابلمٹک ایریا ہے. اچھا, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے. میں بالکل بتاتا ہوں آپ کو. میں ابھی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا, ابھی اسٹارٹ میں ایڈمیشن لینے لگا تھا, تو میرے ایک دوست کی دکان تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ فین ہے یہ ہاف قیمت پہ میرے پاس ہے, تو اخلاق یار لے جا. میں بڑا خوش ہوا, میں گھر والوں نے کیسی فین لایا, تو میں فٹافٹ جناب آدھی قیمت پہ فین لے کر لاتا. گھر والوں کو بھی بڑے خوش ہوئے کہ چلو. جب انجینئرنگ کر لی, ذرا گھر کی چیزوں کو اینالائز کرنے کا موقع آیا, تو میں نے دیکھا کہ وہ جو فین میں نے ہاف قیمت پہ لیا تھا وہ 3 times انرجی کنزیوم کرتا ہے نسبتاً دوسرے فین کے جو مہنگا مل رہا تھا. تو مجھے سمجھ آئی کہ بھئی یہ ان ایفیشنسی پروڈکٹ کی بھی ہے. اوکے, ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں ان ایفیشینٹ پروڈکٹ لائن بہت زیادہ موجود ہے. ٹھیک ہے, پبلک کو ایجوکیشن نہیں ہے, گورنمنٹ کی طرف سے لیجسلیشن نہیں ہے, ان ایفیشینٹ پروڈکٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہے, اور وہ مارکیٹنگ کے ذریعے سے اور اشتہاروں کے ذریعے سے وہ خوبصورت جی کوئی اپنا ٹیلی کاسٹ کر کے تے وہ اپنا لوگوں کو اٹریکٹ کر کے تو وہ بیچ دیتے ہیں, وہ بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ ایک ڈائریکشن ہے کہ جس پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. محل حکومت کو اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اس میں میرا خیال ہے کہ ایک میڈیا کا بھی رول, آپ کا بھی ایک رول بنتا ہے کہ لوگوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کریں, بتائیں کہ کہاں پہ ان ایفیشنسی ہے, کیا چیز پاسبل ہے. اس طرح سے ایک اور پہلو ہے, میں اس کا بھی تذکرہ کرتا ہوں. یہ جو لوڈ شیڈنگ ہم ہو جاتی ہے 2 گھنٹے کی بھی ہوتی ہے, آپ کیا انرجی کے بغیر بیٹھتے ہیں گھر میں؟ نہیں نا. آپ نے کیا کیا ہوا ہے, یو پی ایس میں اسٹور کی ہوئی ہے ساری. اچھا, جس کے بعد اور پیسے ہیں انہوں نے جنریٹر بھی لگا دیا. ٹھیک ہے, وہ جو یو پی ایس چارج ہو رہی ہے بیٹری, وہ بھی یہی کنزیوم کر کے ہوئی ہے, کنزیوم کر کے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی ایفیشنسی 50% سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ جتنی لیتی ہے آدھی دیتی ہے. اچھا, ڈلیوری اس کی ٹھیک ہے نا, آدھی وہ کھا جاتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. چلیں, مطلب بہت اچھی قسم کی بیٹری, بہت اچھی قسم کا یو پی ایس ہو تو شاید وہ کوئی 25-30% لاس, لاس ہے, لاس کے بغیر نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ لوڈ شیڈنگ کے نتیجے میں اپنی ہی انرجی کا لاس کرتے, بچاتے نہیں ہیں, لاس کرتے, لاس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ اس پہ پالیسی اگر بنا لے کہ بھائی لوڈ شیڈنگ نہیں ہم نے کرنی بلا وجہ کی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس پہ بھی حل نکل سکتا ہے. ان کے پاس موجود ہے انرجی, وہ دیں لوگوں کو, اس میں نہ ڈنڈی ماریں خامخواہ میں. اور یہ جو لاس ہم لوڈ شیڈنگ کے نتیجے میں یو پی ایس چارج ہونے کی اور ڈسچارج ہوگا اس پر لگا رہے ہیں, اس میں بھی ہم سیونگ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جنریٹر جب چلے گا تو پیٹرول لگے گا نا اس میں, لیٹرز کے حساب سے ڈلے گا, تو وہی ٹھیک ہے, وہی آپ جلا کے کسی پلانٹ کو چلا لیں گے تو مسئلے کا حل جو ہے وہ نکلے گا. تو اس طرح سے میرا خیال ہے کہ بہت سارے حل جو ہیں وہ حکومت کے پاس پریکٹیکیبل بھی ہیں. یہ پریکٹیکل ہے سر, پریکٹیکل. میں تو کوئی امپریکٹیکل بات ہی نہیں کر رہا, یہ بالکل میں بات کر رہا ہوں. لیکن اس کا جو بیسک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انٹینشن ٹھیک ہونی چاہیے, اور پبلک کی ڈائریکشن جو ہے وہ سمت اس کی وہ متعین کرنے کے لیے بھی پبلک. اچھا, اخلاق کم صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ نیگوشیٹ کی جائے, رائٹ, پولیٹیکل ول ہونے چاہیے.
بالکل لیکن انفارچونیٹلی یہ جو کرنٹ کرائسس ہے اس میں تو حکومت نے کہہ دیا کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ جو معاہدے کیے گئے ہیں یہ پچھلی حکومت نے کیے ہیں, اور ان کی وجہ سے یہ جو ہائی ریٹ ہیں بجلی کے اس وجہ سے آئے ہیں, تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کو آپ مطلب اس کا مطلب ہے کہ پھر پبلک تو سمجھے کہ سر جی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے عقل کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی حکومت ہے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پچھلی حکومتوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اگلی حکومتیں کام نہ کریں. کوئی بھی مسئلہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی ہائی لائٹ کریں نا, بتائیں پبلک کو کہ کس نے کیا, کیا کیا, تاکہ اگلی دفعہ الیکشن کے اندر جب پبلک جائے تو ان کو پتا ہو کہ میں نے کہاں جانا ہے اور کیسے جانا ہے. یہ کیوں نہیں بتاتے؟ ڈٹ کے بتائیں کہ عمران خان نے کیا بیڑا گرک کیا ہے, ڈٹ کے بتائیں کہ میاں صاحب نے کیا ستیہ ناش مارا ہے, ڈٹ کے بتائیں کہ زرداری صاحب کا اس میں کیا رول ہے, تاکہ لوگوں کو ڈائریکشن تو پتہ لگے. یہ بھی بتائیں کہ جنرل ضیاء الحق کا کیا رول ہے, بالکل بتائیں, مشرف حکومت کا کیا رول ہے, ایگزیکٹلی بتائیں. دیکھیں نا یہ ساری باتیں اگر حکومت کو نہیں سمجھ آ رہی تو بتائے, پھر لوگوں کو بتا دیں چلو کم از کم, اگر اپنے آپ کو سمجھ آ رہی. مسئلے کا حل تو حکومت نہیں کرنا. اچھا, اور حکومت بھی نمائندہ حکومت ہو تو دیکھیں جی وہ تو اس وقت نان الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ تو کچھ نہیں کرے گی, ظاہر ہے وہ جواب دہ ہی نہیں ہے, اس کی کچھ ٹیک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کے پاس تھا, لیکن دیکھیں نا حکومت تو اس وقت وہی ہے, اور پرابلم بھی اس وقت درپیش ہے. تو اس وقت کا پرابلم اس وقت کی حکومت نے حل کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی جان نہ چھڑائے نا, جو ان کا ذمہ داری بنتی ہے وہ ذمہ داری اپنی ادا کرے, اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ نہیں کر سکتی تو کسی اور کو ہینڈ اوور کر دے, پھر اپنا تو بندوبست کرے. یعنی دیکھیں نا اس وقت دو ان کا پہلا پرائرٹی تو تھی الیکشن کرائے, ادھر بھی ڈنڈیاں مار رہے ہیں, ادھر بھی وہ 90 دن کو چکر ہی کوئی نہیں ہے, تو ادھر جب نہیں ہے تو چلو ادھر ہی کر لو. اس پر وہ کہہ رہی ہے حکومت کے بھی میں نے تو کروانے کا اعلان نہیں کرنا, کروانے تو بالکل الیکشن کمیشن. ویسے دیکھیں جی کاکر صاحب ماشاءاللہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں. بلوچستان ہمارا ایک بڑا خوبصورت صوبہ ہے, اس کے وہ نمائندے ہیں, اس وقت تو وزیر اعظم ہیں, ان کو ایک پوزیشن ملی ہے, تو ان کو اس پوزیشن سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ان کو اپنی پوزیشن بھی, اپنے صوبے کی پوزیشن بھی, اس کو بہتر کرنے کی طرف سوچنا چاہیے. انکار کرتے رہیں گے, وہ غلامی ان کی کرتے رہیں گے, تو شاید اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. کاکڑ صاحب اگر سمجھداری کے ساتھ اس وقت ملک کے مسائل کو حل کرنے کی طرف سنجیدہ ہو جائیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو بہت سارے اچھے ایکسپرٹس ملیں گے جو ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے نا وہ اس طرف نہیں ہے. اس طرح پاکستان میں ایک اور طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, ڈسکوز جن کو کہتے ہیں, ان کو آٹونومس کر دیا, ٹھیک ہے, ان کی BOD بنا دی, بورڈ آف ڈائریکٹر بنا دیا, ان کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی کوشش جاری ہے. یعنی پرائیویٹائزیشن کی طرف اسٹیپ بائی اسٹیپ جا رہے ہیں, اور اس ساری اسٹیبلشمنٹ کے نتیجے میں کاسٹ میں اضافہ ہی ہوا ہے, کمی تو نہیں ہوئی. سنگل پالیسی پورے کنٹری کے اندر انرجی کے حوالے سے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی, کوئی اسٹیک ہولڈر اس وقت نہیں ہے. اور یہ اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت کا کہ یہ جو انرجی کرائسس ہے یہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ ڈیسیژن BOD نہیں کرنا ہے, اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ڈیسیژن کرے, تو وہ ڈیسیژن کون کرے گا؟ دیکھیں نا یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے اچھا یہ آپ نے جو کہا کہ BOD کی کیپیسٹی نہیں ہے, یہ کس بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ سر جی آپ ذرا BOD کی لسٹ نکالیں گے جب آپ, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ماشاءاللہ کوئی فیقہ ہے تو کوئی چودھری ہے تو کوئی کسی وجہ سے ہے تو کوئی کسی وجہ سے, یعنی وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتے. سر وہ ٹیکنیکل لوگ ہی نہیں ہیں. اوکے, دیر از ریئرلی این انجینئر اوور دیئر. ٹھیک ہے نا, تو ادھر ادھر کے لوگ اکٹھے کر کے تو اب BOD آپ نے بنا لی, چیئرمین آپ نے وہ لگا دیا جو پولیٹیکل کسی مائلیج کے اوپر تھا, تو آپ نے تو وہ اس سارا کام کیا نا. تو اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ سدھریں گے نہیں, خرابی کی طرف جائیں گے. تو اس طرف بھی توجہ کرنے کی حکومت کو ضرورت ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اخلاق احمد صاحب, آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا, میری اپنی بھی تعلیم ہوئی, اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی مسئلے کی جو ان ڈیپتھ حقیقت ہے اس کے بارے میں آگہی حاصل ہوئی ہوگی. آپ کا ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے, تشریف لانے کا شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ جی, آپ نے موقع دیا. ناظرین, اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.